الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج عید سعید کا دن ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا دن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمائے ہیں. یاد رکھیے آج جس طرح سے ہم اس میدان عید کے اندر عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میدان کے اندر ہم ایک دوسرے سے مل جل کر کے بیٹھے ہوئے، کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، یاد کیجئے کہ کل میدان محشر میں اسی طرح ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس موقف کو یاد کیجئے، اس منظر کو یاد کیجئے کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. میرے مسلمان بھائیوں، اس موقف کو یاد کیجئے، اس منظر کو اور اس میدان محشر کو یاد کیجئے کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. جب قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، اولاد ماں باپ اپنے اولاد سے دور بھاگیں گے. اس منظر کو یاد کیجئے. ایک دن ہمیں وہاں کھڑا ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال ناموں کا حساب دینا ہے، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ہمیں اللہ کے سامنے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو برکتیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عزیزان گرامی، اسی موقف، اسی میدان محشر میں کھڑے ہونے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے اور وہاں اللہ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین ایام عطا فرمائے ہیں.
یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مختلف موسم عبادت ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. کہیں رمضان المبارک کی شکل میں ایک مہینہ ہمارے اوپر ابھی جو سایہ فگن یہ مبارک مہینہ تھا، جس کی راتیں، جس کے دن کے اندر رب کی خیرات و برکات ٹوٹ کر کے برس رہی تھی، جس کے اندر ایک نفل نماز کا اجر و ثواب فرض کے برابر تھا، ایک دانے کا صدقہ اور خیرات کئی 100 دانوں کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا تھا، جس میں ایک نیکیوں کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کئی 100 نیکیوں کے بدلے میں دینے والا تھا. یہ وہ عبادت تھی جس عبادت کے بارے میں رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں صرف دوں گا. اللہ نے کیسا پیارا موسم بنایا. 5 ٹائم روزانہ ہمارے اوپر اللہ نے نماز فرض کیے، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، آپ بھی باوضو ہوں، اور خرامہ آپ اللہ کے گھر کی طرف آئیں. مسجدوں کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں، اپنے قریوں میں، بستیوں میں آباد کیجئے، اللہ کا گھر بنائیے اور وہاں اسے اپنے سجدوں سے تعمیر کیجئے، سجدوں سے اس کو آباد کیجئے، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے جب آپ روئیں گے، گڑگڑائیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ساز و سامان اور ایک عبادت اور بندگی اور وہاں ایک ذریعہ نجات اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ وہاں پہ یہی عبادتیں ہمارے کام آئیں گی اور یہی میدان محشر میں ہمارے لیے بہت بڑا ساز و سامان ہوں گی. عزیزان گرامی، موسم حج کو لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم حج کو بنایا اور وہاں تمام دنیا سے چوک در چوک چاروں طرف سے مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ بھی ایک تیاری ہے اسی میدان محشر کے اندر جمع ہونے کی. عزیزان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. زکوٰۃ جو ہمارے مالوں کے لیے، ہمارے جسمانی کے لیے، سب کے لیے پاکی اور طہارت کا سبب ہے، جس میں برکت ہی برکت ہے. بظاہر ہمیں زکوٰۃ و صدقات میں اپنے مال کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے اگر 10 روپے میں سے 5 روپے صدقے کر دیے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 5 روپے کم ہو گئے، لیکن نہیں، رب فرماتا ہے یہ 5 روپے کم نہیں ہوئے، بلکہ وہ 5 روپے جو تم نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اللہ اسے پالے گا، اسے بڑا کرے گا، اس کو جمع کرے، اس کے اندر اللہ زیادتی فرمائے گا. دنیا میں بھی اس کا ثمرہ تمہیں ملے گا، مرنے کے بعد بھی جب میرے پاس آؤ گے تو ان عبادتوں کے اور ان صدقات اور خیرات کے تم ثمرات میرے پاس دیکھو گے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے یہ موسم عبادت اسی لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم آخرت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اللہ ہماری ان بندگیوں سے خوش ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تو الحمدللہ آج عید سعید ہے، خوشی و مسرت کا دن ہے. رب تعالیٰ نے ایک مہینے کی مشقت اور ایک مہینے کی اہم عبادت جس میں بھوک اور پیاس اور اپنی شہوات، اپنی خواہشات آپ نے قربان کیے، قربانی کے بعد اللہ نے آپ کو یہ مسرت کے لمحے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیوں کے دن نصیب فرمائے. آئیے مل جل کر کے یہ دعا کریں، بار الہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں بار بار لائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے درمیان بار بار لائے اور ہم سے بار بار اس کی ملاقات کروائے. اللہ یہ خوشی و مسرت کے دن، یہ عید کے دن، یہ بہجت و سرور کے دن، یہ سرور و انبساط کے دن عالم اسلام میں بار بار اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ماہ مبارک جاتے جاتے ہمیں پیغام دیتا ہوا گیا ہے کہ اے غافل انسان سن، جس طرح آج میں تجھ سے رخصت ہو کر کے جا رہا ہوں اور پھر آئندہ سال جس کی زندگی ہوگی اس سے میری ملاقات ہوگی، لیکن یاد رکھ میں تو دوبارہ پلٹ کے آؤں گا. لیکن سن، تجھے جب اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تمہیں دوبارہ کوئی دوسری زندگی میسر نہیں آئے گی. اس لیے ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو خوش کر لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اپنے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرو، لوگوں کے حق حقوق کو ادا کرو. جس کا بھی حق مارا ہے آپ نے، 1 پیسے کا بھی حق ہو، 1 کروڑ کا بھی حق ہو، ہزاروں کروڑوں کا بھی حق ہو، یاد رکھو اس دنیا کے اندر ادا کر دو، اس دنیا کے اندر ادا کر دو، اس دنیا کے اندر ادا کر دو، ورنہ تمہاری تمام عبادتیں، تمہارے سارے حج، تمہاری تمام نمازیں، تمہارے تمام صدقات و خیرات، یاد رکھو قیامت کے دن اس مظلوم انسان کو دے دیے جائیں گے اور اس کے جرائم، اس کے گناہ
تمہاری گردنوں پہ لاد دیے جائیں گے، تم اس دن کنگلے ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، لوگوں سے ایک ایک نیکیاں مانگتے پھرو گے، لیکن میدان محشر میں تمہیں ایک نیکی دینے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگوں کے حق اور حقوق کو اس دنیا کے اندر ادا کرنے کے بعد مرو۔ قرض لیے ہو، رب نے فرمایا زکوٰۃ مت دو، میرا حق مت دو، میرے بندے کا حق پہلے ادا کر دو، میرے بندے کا حق پہلے ادا کر دو۔ نبی نے فرمایا اگر قرض لینے والا مر گیا، شہید بھی ہوگا، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کی شہادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک جس کا آپ نے لیا ہے اس کا واپس رکھو۔ دادا گیری نہیں چلے گی، دبنگئی نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، لیڈرشپ نہیں چلے گی، وزارت نہیں چلے گی، منسٹری نہیں چلے گی، دولت و مال دولت نہیں چلے گی، پہلوانی نہیں چلے گی۔ یہاں تم دبنگئی کر کے لوگوں کے گریبان پکڑ کر، یہاں تم کورٹ اور کچہریوں کے سہارے لے کر لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ان کی زمین اور جائیداد کو ہڑپو گے، قیامت کے دن وہ جبار تمہارے سامنے ہوگا، وہ قہار تمہارے سامنے ہوگا، وہ غضبناک مولا اللہ تمہارے سامنے ہوگا، وہاں تمہاری کیا چلے گی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ رب سے غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، ورنہ چوٹیوں سے بھی بدتر زندگی، چوٹیوں سے بھی بدتر حالت ہوگی قیامت کے دن۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ متکبر جو ہوگا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جب تک کہ 1 مہینے کی دوری پر جنت ہوگی، 1 مہینے کی دوری سے ہی جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن جو متکبر ہوتا ہے اسے جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنی دولت پر غرور نہ کرنا، اپنی عبادت پر غرور نہ کرنا، اپنی بلڈنگوں پر غرور نہ کرنا، اپنی غنڈہ گردی پر غرور نہ کرنا، اپنی منسٹری اپنی وزارت پر غرور نہ کرنا، اپنی حکومتوں پر غرور نہ کرنا، اپنے دوستوں اور اپنے چمچوں پر غرور نہ کرنا۔ قیامت کے دن ناک رگڑ دی جائے گی، مغرور آدمی چوٹیوں سے بھی کمتر شکل و صورت میں قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگوں کے پیروں کے نیچے اس متکبر کو کچلا جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے میرے عزیزو، اس رمضان مبارک نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے تہجد کی نمازیں ادا کی ہیں، ہم نے 5 وقت مسجدوں کے اندر عبادت و بندگی سے مسجد کو آباد کیا ہے، اسے ویران نہ ہونے دیں، مسجد کو آباد رکھیں زندگی بھر، تم ہمیشہ آباد رہو گے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ نیک بنو، صالح بنو، اچھے بنو۔ جاتے جاتے یہ ماہ مبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا، یہ اسکول 1 مہینے کا جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا شعار بن جائے، تمہارا مونوگرام بن جائے، تمہاری شناخت، تمہاری پہچان تقویٰ ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے جتنے بھی منکرات، منع کی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی بھی منہیات ہیں، ان تمام سب چیزوں سے دور ہو جاؤ، ان تمام سب چیزوں کو ترک کر دو، رب کی عبادت و بندگی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پکے بندے بن جاؤ۔ اللہ کے سچے پکے بندے بنو گے، یہ کائنات تمہارے قدم بوس ہوگی، یہ آسمان بھی جھکے گا، جھک کے تمہارے قدموں کو بوسا لے گا، پیشانیوں کو بوسا لے گا۔ لیکن جس دن تم اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ رب العزت سے کی عبادت و بندگی کو چھوڑو گے، یاد رکھو اس دن تم ذلیل و رسوا رہو گے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے بندو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو گے۔ تم مومن ہو گے اگر ایمان کی روشنی، ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی تمہارے دل کے اندر ہوگی تو تمہارے قریب کوئی دشمن بھی تمہیں ٹیڑھی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ آج بھارت کی سرزمین ہو، عالم اسلام کی سرزمین ہو، غزہ کی سرزمین ہو، سیریا کی سرزمین ہو، سعودی عرب کی سرزمین ہو، دنیا کی پورے عالم اسلام کی سرزمین ہو، لالازار بنی ہوئی ہے۔ کس کے خون سے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے، ہماری بہنوں کے خون سے، ہمارے بے گناہ بچوں کے خون سے، ہماری بیٹیوں کے خون سے۔ کیا جرم کیا ہے، کیا جرم کیا ہم نے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، غور کیجئے، ہم سب کو مل کر کے سوچنا ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتے، ہماری شناخت میں مٹائی جا رہی ہے۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے تمہارے باپ دادا کہاں پیدا ہوئے،
کہاں تھے؟ ہم ہزارہ سینکڑوں برس سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ہم سے پہچان پوچھی جا رہی، ہم سے نہ جانے کیا کیا پوچھا جا رہا ہے، گھسپیٹیے کے نام پر نہ جانے کیا کیا غنڈہ گردی ہو رہی۔ ہم اپنے ملک میں اپنے زمینوں سے، اپنے کھیتیوں سے، اپنے باغوں سے، اپنے بچوں کے، اپنے باپ داداؤں کی زمینوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس اپنے ہی ملک میں ہمیں اجنبی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہاں کوشش کی جا رہی، اور کوششیں کامیاب ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ جن دشمنوں نے برسوں انتظار کیا ہے، تو دشمن تمہارے گلے تک، اس کے گریبانوں تک اس کے ہاتھ پہنچ گئے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو نشانات مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جاؤ گے، عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر توڑ دیے جائیں گے، اور جب اس روئے زمین پر رب کا گھر نہیں ہوگا تو تمہارے گھروں کی بھی کوئی خیریت نہیں ہوگی، تمہارے گھروں پر بھی بلڈوزر چلائے جائیں گے، وہ اپنے لوگوں کے گھروں کو آباد کریں گے، اور صرف تمہارا جرم یہ ہوگا کہ تمہاری بہن بیٹیاں باحجاب ہیں، نقابوں کے اندر ہیں، با پردہ ہیں، تم نے ٹوپی لگائی ہوئی ہے، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تمہاری پہچان ہی سے تم کو مٹا دی جائے گی۔ آج یہ شناخت بتائی جا رہی ہے، آج دندناتے ہوئے ملک کے ٹیررسٹ، ملک کے دہشت گرد، ہمارے ملک کے بھارت کے آتنکوادی پورے بھارت کے اندر دندناتے ہوئے، چلاتے ہوئے آواز دیتے ہیں، اور ان کو کاٹو، ان کو مارو۔ یاد رکھو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ کتا کاٹے تو کتے کو بھی پلٹ کے کاٹو، نہیں، اس کے مجرم ہم ہیں۔ آج ان کو زبان گویائی ہم نے دی ہے، آج ان کو بولنے کا ڈھنگ ہم نے دیا ہے۔ ہم نے اگر اللہ کے پیغام کو ان نادانوں تک پہنچایا ہوتا، ہم نے اگر اللہ کے دین کو متعارف کرایا ہوتا، ہم نے اللہ کا انٹروڈکشن کروایا ہوتا، ہم نے دین حقیقی کو کی پہچان کروائی ہوتی، ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا ہوتا، رب کعبہ کی قسم، یہ قوم جس قوم میں ہم رہتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو ڈسنے والے ناگ کو بھی دودھ پلاتی ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، ہم جس بھارت کے دیش میں رہتے ہیں، یہاں ایسی قومیں بھی رہتی اور بستی ہیں جو سانپوں کو دودھ پلاتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم نیک بن جائیں، اگر ہم اچھے بن جائیں، ہم ان کے لیے نفع بخش ہو جائیں، ہم ان کے لیے فائدہ مند ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ ہماری پیشانیاں چومیں گے، یہ ہماری عزت کریں گے، ہماری قدر کریں گے، یہ ہمارے لیے خود ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہم نے ان تک اپنا تعارف تو کروایا، ہم نے ان کی شکل و صورتیں اپنائی، ان کا تہذیب اپنایا، ان کی تمدن اپنائی، ان کی قوتیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو اپنایا، ان کے جیسے بننے کی ہم نے کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا، وطا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اللہ اکبر، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وطا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں لمحہ فکریہ ہے، عید کے اس مبارک ایام میں ہم خوشیاں منائیں، لیکن کیا خوشی منائیں گے؟ ان روتے بلکتے بچوں کے آنسو جو ہمیں غزہ کے سرزمین پہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں سیریا کی سرزمین پہ آ رہے ہیں، جو ہمیں کویت اور بحرین اور نہ جانے سعودی عرب کے اندر امن پسند لوگوں کے اوپر دشمن اپنے میزائلیں پھینک کر ان بیچارے جو اپنے ملکوں کے اندر امن سے بیٹھے ہیں انہیں بھی اکسا کر اس میدان ضلالت میں گھسیٹ کر اپنے ہم پلہ لا کے کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو غارت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے جو عالم اسلام کی بربادی کے پیچھے لگے ہیں۔ رب کائنات جو حرمین شریفین کی اس کی حرمتوں کو ناپاک کرنے کے لیے لگے، اللہ انہیں دنیا کے اندر نشان عبرت بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیز و نابود فرمائے۔ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، الغرض
کن کن باتوں کی طرف ہم آپ کے دماغوں کو لوٹائیں. آج عید کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، لیکن خوشیاں مناتے وقت ذرا ان موقفوں کو اور ان حالات کو بھی، مواقف کو بھی پیش نظر رکھنا. اتنے مسرت میں نہ آنا، کیونکہ ہماری عید دوسروں کے تیوہاروں اور دوسروں کے خوشیوں مسرتوں کے دنوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. ہم اللہ کی تکبیرات بلند کرتے ہیں. ہماری عیدیں پرامن ہوتی ہیں. لوگوں نے ہمارے بھارت کے اندر عید کے دن خون کی ہولیاں کھیلنے کی باتیں کی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تم خون والے ہو، تمہارا کام تم بتا رہے ہو، تم کون ہو، کیا ہو، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے. دنیا اب سمجھ چکی ہے کہ مسلمان اس کائنات کا سب سے امن پسند بندہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو دشمن ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. چاہے وہ امریکہ والے ہوں، چاہے وہ جاپان والے ہوں، دنیا کے کسی بھی، چاہے وہ بھارت والے ہوں، چاہے وہ اسرائیل والے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں. اب دنیا ان خونی دھبوں کو پہچان چکی ہے، ان خنجروں کو پہچان چکی ہے، ان موب لنچنگ کو جان چکی ہے، ان نہتھے اور بیچارے مسکین مزدور مسلمانوں کو، کاٹنے والوں کو اچھی طرح سے پہچان چکی ہے. ان کے کپڑوں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کی اداؤں سے. میرے عزیزوں، صبر کرو، صبر کے گھونٹ پیو. ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. انبیاء نے بھی صبر کیے، لیکن میں انبیاء کی مثال دے رہا ہوں آپ کو بھی انبیاء کی مثال بننا چاہیے، انبیاء کی طرح بننا چاہیے. انبیاء نے ایسے نہیں اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کی مدد بھیجی، انبیاء نے دعوت کو پہنچایا ہے. انبیاء علیہ السلام نے خود مشقتیں برداشت کی ہیں. نبی کائنات نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. غربت و افراد سے آپ نے اپنے صحابہ کو پالا ہے، پوسا ہے، مضبوط بنایا ہے. آج تو ہمیں رنگ برنگے کھانے چاہیے، ہمیں مختلف ورائٹیز کے ڈشز چاہیے، ہمیں شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں چاہیے. اپنی دولتوں کو رب کے راہوں میں خرچ کرنے، اپنے اوپر خرچ کرنے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنے کے بجائے ہم اپنے ان جہنم کو بھر رہے ہیں، پیٹوں کو بھر رہے ہیں. ہم مالدار ہیں، مالداروں کو مالدار بنا رہے ہیں. ہم غریبوں کو غریب سے غریب تر بنانے جا رہے ہیں. بھکاری ہمارے ہاں موجود. میرے عزیزو، غور کیجئے، سوچئے. آج کا یہ دن خوش و مسرت کا دن ہے. اللہ کی تکبیر آپ نے بلند کی ہے. وَلِتُكْبِرُوا عِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رب نے جو عدت یعنی یہ پوری کی ہے جو آپ نے رمضان کے ایام، اس کے بعد تکبیر بلند کرنے کا حکم دیا، اور اپنے فضل کا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اس لیے اللہ کی ہدایت کو سمجھو، پڑھو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تربیت دو، ان کو اخلاق سکھاؤ، ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھاؤ، قرآن کے ترجمے پڑھو اور پڑھاؤ. آپ نے قرآن پڑھ کر رمضان المبارک میں اپنے سینوں کو منور کیا ہے. اسے تاریخ نہ بنانا، اب نماز نہ چھوڑنا، اب بے نمازی نہ بننا، قرآن کو نہ چھوڑنا، تہجد کو نہ چھوڑنا، صدقہ خیرات کو نہ چھوڑنا، اور اسی طرح سچ بولنا نہ چھوڑنا. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کے لیے اپنی ان عبادتوں کو سنبھال کے رکھنا. یاد رکھو، شیطان سرکش کھل چکے ہیں. جنت کے دروازے، اللہ اکبر، جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں. مرد سرکش شیاطین بھی کھول دیے گئے ہیں. آپ نے ایک مہینے کی جو عبادت کی ہے، میری ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ان عبادتوں کو ختم کرنے کے پیچھے دھیرے دھیرے آج ہی سے ان کی شروعات ہوگی. آج نہ جانے کتنے بھائیوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، جو فرض تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں اسلام کو لاؤ، دین اسلام کو لاؤ، تاکہ شیطان بھاگ جائے. شیطان کو لاؤ گے تو یاد رکھو شیطان والے ہو جاؤ گے. اپنے گھروں میں اپنے ماں بہن بیٹیوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. آج گھر گھر میں طلاق لی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں نیوز ملی، ہمیں خبر ملی کہ کوئی گھر الا من رحم اللہ، چند کچھ گھروں کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر طلاق کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، خلا کی مانگیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
اللہ کے لیے اپنے دین کو سمجھو، مذاق نہ بناؤ اللہ کے دین کو، ورنہ جانتے ہو گورنمنٹ طاق میں لگی ہوئی ہے، دشمن طاق میں لگے ہوئے ہیں، حکومتیں تمہارے تمام کاغذات کو ختم کرنا، قرآن تک کو جلانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اپنے قرآن سے چمٹو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو گھروں میں نافذ کرو، اپنے بیویوں کی اور اے میری ماں بہنوں اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ یاد رکھو ادب اور احترام سے رہو گی، عزت سے رہو گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اسی طرح عزیزان گرامی عورتوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ہو۔ میں اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ہوں۔ اپنی بیویوں کی قدر کرو، عزت کرو، وہ ہماری پیشانیوں کے جھومر ہیں، وہ ہماری آبرو ہیں، وہ ہماری عزت ہیں، انہی کی وجہ سے اس کائنات کے اندر خوشی و مسرت کی لہریں ہیں۔ اگر عورتیں نہ ہوتی، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، یہ ہماری آبرو اور عزت ہیں۔ لمحے بھر میں کسی بڑے سے بڑے خاندان کی عزت و آبرو روڈ کے اوپر کھینچ کے لا سکتی ہیں۔ اس لیے یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اے میری ماں بہنوں بیٹیوں صدقہ اور خیرات کرو، صدقہ اور خیرات کرو، جہاں بھی رہو صدقہ اور خیرات کرتی رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، تم عقلی اعتبار سے بھی کمزور ہو، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہو۔ کسی صحابیہ نے کھڑے ہو کر کے جرت کی پوچھا اے اللہ کے نبی عقلی اعتبار سے ہم کیسے کمزور ہیں اور دینی اعتبار سے کیسے کمزور ہیں؟ آپ نے فرمایا دینی اعتبار سے اس طرح سے کہ مہینے میں چند دن تم نمازیں تمہارے لیے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن مرد ان ایام میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے دینی اعتبار سے تمہیں کمزوری ہے۔ عقلی اعتبار سے کہ تمہارا شوہر تم بڑی ہونے تک ایک مدت تک شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہو، اب آئے گا کوئی شہزادہ، اب آئے گا کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر ہماری ڈولی اٹھانے والا، اب آئے گا ہمارے ہاتھ پہ مہندی کرنے والا، اب آئے گا۔ اللہ تمہیں ایک بہترین ایک شوہر عطا کرتا ہے، تمہاری شادی ہوتی ہے، وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ گھر دیکھو اگر اس سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو تم کہتی ہو کہ ارے جاؤ میں تو تمہارے ساتھ چل گئی، تم ناشکریاں کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے صدقہ کرو۔ تو اے میری ماں بہنوں صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہیں عقیدے توحید کے بعد کہ اگر اذا صلت المرأة اذا صلت خمسها، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اور اسی طرح سے وحفظت فرجہا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، وطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا اور کہے گا اللہ کی بندی جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی آئیے مل جل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے اندر اور یا دنیا کی جس بھی مسجد میں جس بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کے اندر جو خامیاں غلطیاں ان کو قبول معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سے توبہ کرتے ہیں، بار الہ ہمارے نماز کو، ہمارے صدقات کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام اللیل کو، سیام کو اے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے بھائی بہنوں اور ہماری بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما دے مولا۔ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کی پیشانیوں کو اے اللہ تو اپنی طرف موڑ دے مولا۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں اسلام کی مال دولت سے مالا مال فرما مولا۔ اے اللہ انہیں بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما جس طرح ہم تیری نعمتوں سے فیض یاب ہیں۔ بار الہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ انہیں امن و سلامتی کو ملک کے اندر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام برانچیں، ہمارے ملک کی تمام حکومتیں، جہاں تمام ڈپارٹمنٹس کو اے اللہ امن و سلامتی کی استھاپنا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو ظلم و ستم جو ظالم ڈھا رہے ہیں، چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا۔ اللہ انہیں ہلاک فرما دے مولا۔ اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا۔
ہمارے ملک کے اندر تفرقہ بازی کرنے والے اور ملک کو ہلاکت و تباہی کروانے والے، ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلانے والے، خون کی ہولیاں کھیلنے کا دعویٰ کرنے والے، اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے مولا، آسمان سے قہر کی بجلیاں نازل فرما، زمین سے زلزلے ان کے اوپر نازل فرما دے مولا۔ جو ہمارے ملک کے اندر خون کی ہولیاں کھیلنے کی بات کرتے ہیں، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ عزیزان محترم، جائیے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریے، سجائیے، اللہ کے محبوب بندے بنیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر نفرت و قدورت کو مٹا کر محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ آج کا دن آپس میں الفت و محبت پیدا کرتے، اپنے بھائیوں سے ملو، بہنوں سے ملو، خالاؤں سے ملو، پھوپھوؤں سے ملو، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اپنے سے جوڑتا ہے۔ مال چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عمر کے اندر زیادتی چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، جاؤ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو گے اللہ تمہیں جوڑے گا، مال میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔